بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ کہاوت پہلے محض کہاوت تھی، لیکن اس میں ایک مصرے کا اضافہ کر کے سالک نے اسے ایک مکمل شعر بنا دیا ہے۔ تندرستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ گویا پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ خیال عام تھا کہ تندرستی بھی ہو اگر سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ لیکن سالک نے اپنی ذاتی تجربے اور دوسرے غریب مگر تنگ دست لوگوں کی حالت زار کا مشاہدہ کر کے یہ فیصلہ دیا کہ تندرستی تو ہزار نعمت ہے، بشرطی کا تندرست آدمی تنگ دست نہ ہو۔ آدمی تندرست ہونے کے علاوہ تنگ دست بھی ہو تو وہ زیادہ عرصے تک تندرست نہیں رہ سکتا۔ تنگ دستی کے باعث وہ خالص گھی اور خالص دودھ نہیں پی سکتا، ایسی قیمتی اغذائیں نہیں کھا سکتا جن میں وٹامن اور غذائیت کے دیگر ضروری اجزاء ہو۔ تنگ دستی کے باعث روٹی کے بعد فروٹ نہیں کھا سکتا، جب فروٹ نہیں کھا سکتا تو خون بھی نہیں بنتا، جب خون نہیں بنتا تو تندرست کیسے رہ سکتا ہے؟ تندرست آدمی کو بھوک بہت لگتی ہے۔ ایک تندرست آدمی بیک وقت 2 آدمیوں کی غذا کھا سکتا ہے، لیکن تنگ دستی کے باعث وہ ایک آدمی کی بھی پیٹ بھر غذا نہیں کھا سکتا تو دبلا ہونے لگتا ہے، ہڈے موترے نکالنے لگتا ہے۔ تنگ دست آدمی کو 24 گھنٹے روپے اور روٹی کی فکر لگی رہتی ہے یا لگا رہتا ہے۔ فکر مذکر ہے یا مؤنث؟ فکر کو بعض لوگ مذکر کہتے ہیں اور بعض لوگ مؤنث، لیکن میری رائے میں اگر فکر زیادہ ہو تو فکر مذکر ہے، یعنی آدمی کو فکر لگا رہتا ہے، مگر اگر فکر کم ہو تو مؤنث ہے، یعنی آدمی کو فکر لگی رہتی ہے۔ خیر بہرحال اگر آدمی کو پیٹ بھر روٹی بھی ملتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فکر لگی ہوئی یا لگا ہوا ہے تو آدمی اسی طرح دبلا ہونے لگتا ہے جس طرح سائیکل کے ٹیوب یا فٹ بال کے بلیڈر میں بڑا ننھا سا پنکچر ہو جائے اور آہستہ آہستہ ہوا نکلنے لگے۔ تندرست آدمی فکر مند اور تنگ دست ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گوشت اندر اور ہڈیاں باہر نکل آتی ہے اور لوگ باغ مذاق اڑاتے ہیں، وہ دیکھو مچھر پہلوان، وہ دیکھو پدی پہلوان۔ میرا ذاتی تجربہ تو کہتا ہے کہ تندرستی نہ ورزش میں ہے نہ آب و ہوا میں، تندرستی اگر ہے تو صرف پیسے میں ہے۔ صرف پیسہ ہو تو آدمی آب و ہوا خرید سکتا ہے، یعنی کراچی کو چھوڑ کر راولپنڈی میں آباد ہو سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں رہ سکتا ہے، بھینس خرید سکتا ہے، خالص دودھ پی سکتا ہے، خالص گھی کھا سکتا ہے، مرغی کا سوپ پی سکتا ہے، شوربہ بھی پی سکتا ہے، انڈے کھا سکتا ہے، ہارلکس اور وولٹین بھی پی سکتا ہے، جب چاہے وٹامن کی گولیاں ٹانگ سکتا ہے، روٹی کے بعد فروٹ کھا سکتا ہے، بیمار ہو تو فوراً علاج کروا سکتا ہے، تندرست ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو سالک نے کہا ہے تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ لیکن اس کے برعکس آدمی تنگ دست ہو اور وہ تندرست ہونے کے لیے خوب ڈنڈ پیلے اور بیٹھ کے نکالے تو اس کا جسم کچھ عرصے کے لیے بن جائے گا، لیکن ڈنڈ بیٹھکوں کی وجہ سے اسے خوب کھل کر بھوک لگے گی اور کھانے میں اسے سوکھی روٹی اور مسور کی دال ملے گی تو چند دنوں میں ڈنڈ پیلتے یہ بیٹھ کے نکالتے یہ تو بے ہوش ہو جائے گا یا پھر افر لہا ہو جائے گا اور لوگ عربی میں بولیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تنگ دستی کے ساتھ ساتھ تندرستی کے اور بھی بڑے نقصانات ہیں۔ تندرست آدمی کو نیند بڑی گہری آتی ہے اور چور اس کی گہری نیند سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا گھر لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ چور تنگ دست کے گھر اس لیے چوری کرتے ہیں کہ تنگ دست کے گھر دولت مند آدمی کے گھر کی طرح پہرے پر نہ چوکیدار ہوتا ہے نہ کتا۔ تندرست جب کسی بس یا ٹرام یا ریل میں اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھتا ہے تو لوگ اسے ڈانٹتے ہیں، کم بخت ہٹا کٹا آدمی اس طرح آرام سے بیٹھا ہے اور بوڑھے ضعیف دبلے بیمار یوں کھڑے ہیں، اٹھ اپنی سیٹ سے۔ تنگ دست
तंदुरुस्त तंगदस्ती के बाइस अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, तो पुलिस ये समझती है तंगदस्ती में ये आदमी इतना मोटा ताज़ा कैसे है, यह ज़रूर कोई गुंडा है। चनांचे पुलिस तंगदस्त को गुंडा एक में पकड़ लेती है, और अगर शोमई किस्मत से बेचारे की वालदा बेवा हो तो दुनिया वाले अलग उंगली उठाते हैं, वो देखो रांड का बेटा सांड। तंगदस्त तंदुरुस्त का मालिक उसका जितना काम लेता है उतना दूसरे मरील मुलाजिमीन से नहीं लेता। वो हमेशा तंगदस्त तंदुरुस्त से यही कहेगा, माशाल्लाह इतने हट्टे कट्टे हो, चलो तुम ही ये काम कर दो, वो दूसरा तो मरील टट्टू है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तंदुरुस्त तंगदस्त बड़ा कसील हयाल होता है। गैर मुल्की बाशिंदों को आम तौर पर यह शिकायत है कि पाकिस्तान के बाशिंदे तंदुरुस्त नहीं होते। पाकिस्तानी बाशिंदे भला तंदुरुस्त कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, राशन कार्ड पर रोटी खाते हैं। नंबर 2, पानी मिला दूध या दूध मिला पानी पीते हैं। नंबर 3, पंजाब का खालिस घी खाने के बजाय खालिस पंजाब का घी खाते हैं, यानी पंजाब का नाम तो खालिस होता है मगर घी खालिस नहीं होता। नंबर 4, किसी दावत में फ्रूट खाए तो खाएं, लेकिन अपने फले से कभी फ्रूट नहीं खा सकता। नंबर 5, वो चाहे पेट भर कर भी खाना खा ले, लेकिन तफक्कुरात उसे खाते रहते हैं। आदमी तंदुरुस्त उसी वक्त हो सकता है जबकि वो धन दुरुस्त हो। धन दुरुस्त हो तो आदमी भी तंदुरुस्त, वरना फिर तंगदस्ती भी साथ हो सालिक। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। वस्सलाम।